السلام علیکم۔ ایک فکری نشست میں ہم موجود ہیں امان رسول صاحب کے ساتھ اور ایک بڑے سنجیدہ موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ سر، ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا جو مہینہ ہے وہ چل رہا ہے، اور خلیفہ اول ان پر اجماع ہے کہ وہ خلیفہ اول ہیں۔ ان کے حوالے سے کچھ اعتراضات ہیں، کچھ سوالات ہیں جو ہمارے ہاں موضوع بحث جن کو لایا جاتا ہے۔ تو آج میں آپ سے ان سوالات کے اوپر رہنمائی لینا چاہوں گا۔ سر، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ جو خلیفہ اول ہونے کا جو اختلاف ہمارے ہاں موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی کے ان کے اختلاف کے تناظر میں، یہ واقعی ہی اختلاف صحابہ کے درمیان موجود تھا یا نہیں تھا؟ اور اگر کوئی اس طرح کا اختلاف تھا تو اس کی بنیاد کیا تھی، کب شروع ہوا تھا، اور وہ اختلاف اس نہج کا تھا کہ اس کو لڑائی جھگڑے کی وجہ بنا لیا جاتا جس طرح ہمارے ہاں آج کل ماحول بنا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کہ پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی بھی شخصیت کو، صحابی کو اپنے بعد نومینیٹ نہیں کیا۔ فضیلت یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی موقع پر کسی حوالے سے کسی ایک صحابی کو ترجیح دی یا ان کی فضیلت کو بیان کیا، تو اس بنیاد پر یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو نومینیٹ کیا تھا۔ یعنی جیسے ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں، اور یہ مستند احادیث میں ہے کہ آپ نے 17 نمازیں آپ علیہ السلام کے انتقال سے پہلے اور آپ جب بیمار تھے تو اس وقت آپ نے پڑھائی تھیں، یعنی آپ کی موجودگی میں؟ آپ کی موجودگی میں، اور آپ کے حکم سے، آپ کے ارشاد سے 17 نمازیں آپ نے پڑھائی۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی فضیلت ہے، غدیر خم کے حوالے سے بیان کی جاتی۔ چونکہ یہ موقع نہیں ہے کہ ہم ایک خاص موقع کو لیں اور پھر ہم اس پر گفتگو کریں، تو فی الحال چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، اور اس حوالے سے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو اس طرح ہمیں فضیلت کے باب میں ہمیں یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے سیدنا ابوبکر صدیق کو نماز کا حکم دیا، یا غدیر خم پہ جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ تو لیکن وہ جو ایک نومینیشن ہوتی ہے، انتخاب ہوتا ہے، تعین ہوتا ہے، کہنا ہوتا ہے کہ میرے بعد یہ فلاں شخصیت یہ اس منصب پر بیٹھے گی اور یہ ذمہ داری لے گی، ایسا کوئی ارشاد ہمیں نہیں ملتا، اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ صحیح۔ اور پھر ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد سقیفہ بنی سعدہ میں جو اجلاس ہوتا ہے، اس اجلاس سے بھی یہی بات ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کے لیے کوئی بھی شخصیت نومینیٹ کر جاتے تو پھر یہ اجلاس نہ ہوتا یا یہ اختلاف نہ ہوتا۔ تو دیکھیے آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی محبت اور آپ کی ذات اقدس سے تعلق، یہ صحابہ کرام کے ہر تعلق کی بنیاد بنتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی جب بھی اجلاس ہوا، بیٹھے، وہ سقیفہ بنی سعدہ تھا یا اس کے علاوہ دوسرے مقام پر، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ کی اس حوالے سے کوئی رہنمائی سامنے آئی تو تمام صحابہ نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ واضح ہو جانی چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے کوئی نومینیشن نہیں کی، اور اس میں بڑی حکمت پوشیدہ تھی۔ حکمت یہ تھی کہ مسلمان اپنے معاملات کو اس بنیادی اصول پر حل کریں، جسے قرآن پاک نے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہا، یا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہا، کہ آپس میں مشورے کے ساتھ اپنے معاملات کو حل کرو۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ نومینیشن نہ کر کے، انتخاب نہ کر کے، در حقیقت امت پر اور اجتماعی شعور جس کو ہم کہتے ہیں اس پر چھوڑا کہ وہ باہمی مشورے کے ساتھ اور اجلاس کر کے، اور واضح بات ہے کہ اختلاف تو خود بخود رونما ہوتا ہے، جب مشاورت ہوتی تو اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے۔ یقینی بات ہے کہ صحابہ میں اس مسئلے پہ اختلاف ہوا، اور اختلاف ہونا بھی چاہیے۔ واضح بات ہے کہ جب مشورہ ہوگا، مشاورت ہوگی، آپس میں گفتگو ہوگی، کوئی رائے سامنے رکھے گا، کوئی کسی رائے کو بیان کرے گا۔ مثال کے طور پر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انصار کی جماعت ثقیفہ بنی سعدہ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ امیر ہماری طرف سے ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ یہ بات جب حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو اور دیگر صحابہ کو پتہ چلی تو انہوں نے یہی خیال کیا کہ چونکہ پہلے سے ہی ایک اجلاس منعقد ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، تو کیوں نہ اسی میں ہی شامل ہو جائیں اور جا کر وہاں پر ہم اپنی بات کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، تو انصار کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم نے مسلمانوں کی خدمت بھی کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کی وفات بھی ادھر مدینہ المنورہ میں ہوئی ہے، تو ہم زیادہ اس کے حقدار ہیں۔ مہاجرین نے، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مہاجر کی خدمات تھیں اسلام کے لیے، انہوں نے وہ بیان کی، وہاں پر بتایا۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ دونوں نے ایک دوسرے کی خدمات کو نگیٹ نہیں کیا، یعنی ایک دوسرے کی خدمات کی تصدیق کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، مہاجرین کو آپ نے سنبھالا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہی آ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح انصار، یعنی سعد بن عبادہ غالباً صحابی ہیں کہ وہ انصار میں سے تھے، انہوں نے بھی مہاجرین کی خدمات کو تسلیم کیا ہے۔ یعنی جہاں پر اختلاف جھگڑے کی صورت بنتا ہے تو وہاں پر پھر ایک دوسرے کی خدمات کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اور رویہ جب یہ ہوتا ہے یا نیت یہ ہوتی ہے کہ بھئی کسی طرح ہم قابض ہو جائیں، تو وہاں پر یہ انداز نہیں ہوتا۔ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ پروجیکشن دی جاتی ہے، اپنے آپ کو غالب کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے، اپنی خدمات کو۔ لیکن یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی خدمات کو اور ایک دوسرے کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اب جب وہ بات آگے بڑھتی ہے تو حضرت سعد، وہ آپ کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے ایک ایک امیر مقرر ہو جائے، تو سیدنا فاروق اعظم نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ بھئی ایک کمان میں دو تلواریں کیسے رہ سکتی ہیں، یا ایک میان میں دو تلواریں کیسے رہ سکتی ہیں، تو یہ آپ نے فرمایا۔ اب یہ جو آپ کا فرمانا ہے، یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ہی نظام حکومت کو، نظم کو چلانے میں دو افراد تو کبھی ایک ہی کیلیبر کے، ایک ہی لیول کے نہیں ہوتے کہ جو نظام کو چلائیں۔ اب یہ بھی ایک بات صحیح ہے، اور یہ بات سمجھ بھی آئی۔ تو گویا کہ جب اختلاف ہوا، دیکھا یہ جائے کہ اختلاف کے بعد آیا کہ وہ حل کی طرف کس طرح بڑھے، آہستہ آہستہ حل کی طرف وہ بڑھتے چلے گئے، اور پھر اس بات پر فیصلہ ہوا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کو امیر مقرر کیا جائے۔ اب معاملہ یہ تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو اس وقت جو عرب کی صورتحال ہے اس میں قریش کو ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک فضیلت حاصل ہے، کعبۃ اللہ کی وجہ سے بھی حاصل ہے، اور دیگر امور اور سیاسی امور کے حوالے سے بھی حاصل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ایک حدیث بیان کی گئی کہ بھئی قریش سے ہی امیر ہوگا، سربراہ ہوگا، تو یہ ایک فیصلہ کن بات سامنے آ گئی۔ آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی اس وقت کی جو سیاسی اور سماجی صورتحال تھی اس کے مطابق تھی۔ یہ آپ کا ارشاد اس کے مطابق تھا کہ اگر ایک ایسا شخص امیر بنا دیا جائے کہ جس کو پورے معاشرے میں عصبیت حاصل ہے، جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے، سیاسی جماعت کا ایک سربراہ ہوتا ہے، اس کو ایک عصبیت حاصل ہوتی ہے نا، کہ پوری قوم، افراد یا اکثریت اس پر جمع ہوتی ہے، اس پر اعتماد کرتی ہے۔ تو اسی طرح قریش کا جو فرد تھا اس پر ایک اعتماد کی فضا تھی وہاں پر۔ تو اس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کا انتخاب کیا گیا، اور سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیں، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے ہاتھ بڑھائے، تو سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم نے بیعت کی۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی یہ تربیت تھی کہ ایک تو آپ نے کسی کا انتخاب نہیں کیا، دوسرا آپ کو اپنے صحابہ پر، اپنی جماعت پر اتنا اعتماد تھا کہ آپ نے وہ جو سیاسی مسائل تھے، نظام حکومت تھا، وہ آپ نے اپنے صحابہ پر اس کو چھوڑا کہ آنے والے وقت میں، اور یہی بات حقیقت ہے کہ اگر یہ معاملات لوگوں پر چھوڑ دیے جائیں، آنے والے وقت پر چھوڑ دیے جائیں، تو لوگ پھر اپنی سیاسی بصیرت کے ساتھ اپنے حالات اور ماحول کے مطابق ان مسائل کو حل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا جو آپ کے سوال کا جز تھا وہ یہ کہ بعد میں یہ اختلاف ایسے کیوں مسلمانوں میں پیدا ہوئے کہ جس سے یہ دو گروہ، دیکھیے پھر اس کے بڑے تاریخی عوامل ہیں اور سماجی عوامل ہیں، اس پر پھر ہم تفصیل کے ساتھ کسی وقت بات کر سکتے ہیں کہ دو گروہ مسلمانوں میں پھر کس طرح پیدا ہوئے اور کیوں یہاں تک نوبت پہنچی کہ مسلمانوں میں دو فرقے بھی بن گئے، اور ان دو فرقوں کے علاوہ پھر مسلمانوں میں کافی حد تک اس حوالے سے ایک مناظرے کا اور ایک جنگ کا ماحول بھی رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک سر، آپ نے بات کی کہ ایک مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو ایک مجلس تھی ثقیفہ بنی سعد کے اندر، جی۔ تو ایک اعتراض یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اس مجلس کے اندر تشریف لے گئے۔ اب اعتراض لوگوں کی طرف سے، اعتراض ہمارے ہاں یہ سامنے آتا ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، ابھی آپ کی تدفین کا معاملات، سارے معاملات وہیں پہ تھے، جبکہ دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اس ثقیفہ بنی سعد کے اندر جمع ہیں، اور شاید لوگ یہ ازیوم کرتے ہیں کہ وہ سیاست کے حصول کے لیے یا ایک عہدے کے حصول کے لیے اس جگہ پہ جمع تھے۔ تو اس اعتراض کو ہم کس طریقے سے دیکھیں گے کہ کیا واقعی وہ عہدے کے حصول کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کا جسد اقدس تھا وہ وہیں پہ بغیر تدفین کے پڑا ہوا تھا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال ناواقفیت پر مبنی ہے یا اعتراض۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کے حالات کو سمجھ لیا جائے تو پھر یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے تھے، وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف گروہ کے لوگ تھے، اور خاص طور پر منافقین کا ایک بہت بڑا طبقہ تھا۔ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں زیادہ آیات منافقین کے حوالے سے ہیں۔ منافقین پر ایک پوری صورت بھی قرآن مجید میں موجود ہے، ان کے رویوں کو اور ان کا جو معاملہ تھا اس کو قرآن پاک بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ رسول اللہ نے ان کو مدینہ المنورہ سے نکالا بھی تھا، وہ جو خیبر جا کر آباد ہوئے تھے، وہ تو دن رات یہی سازش کرتے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کا روب، آپ کی سیاسی اور جنگی حکمت عملی اور پالیسیاں ایسی تھیں کہ جس بنیاد پر وہ جو فتنہ تھا وہ دبا رہا۔ لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح مختلف قبائل اٹھ کھڑے ہوئے تھے، بالکل، اور کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کوئی کسی اور حوالے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جن کے وجود مسعود سے ایک فتنہ دبا ہوا تھا، اب خطرہ تھا کہ وہ سر اٹھائے گا، اور اس نے اٹھایا بھی صحیح بعد میں۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی حکمت سے ان فتنوں کو دبایا، یعنی وہ فتنہ عمان میں بھی تھا، وہ اس کے علاوہ بحرین میں بھی تھا، اس کے علاوہ دوسرے مدائن، شام، ان علاقوں میں بھی یہ فتنے پیدا ہوئے، اور پھر آپ نے اپنی حکمت و بصیرت کے ساتھ ان سب فتنوں کو ختم کیا۔ اچھا، یہ صورتحال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ہمارے ایمان کا مدار، بنیاد آپ کی شخصیت، آپ کی ذات اقدس ہے۔ آپ کا مشن، آپ کا مقصد وہ قرآن پاک نے بیان کیا، اور جسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی ایک آیت میں بیان کیا نا کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ جب سیدنا فاروق اعظم بھی تلوار اپنے نکال کر میان سے کھڑے ہو گئے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ انتقال کر گئے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا، تو ایسے موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق ہی
آگے بڑھے اور آپ نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی کہ نہیں محمد مگر اللہ کے رسول، قد خلت من قبل رسول، کہ آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم لوگ واپس اپنے قدموں پہ پلٹ جاؤ گے، یعنی کفر کی طرف چلے جاؤ گے؟ اب یہ وہ آیت ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق نے تلاوت کی تھی۔ اب اس میں مقصد کیا ہے؟ اس میں مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو دنیا میں آئے اور واپس تشریف لے گئے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ وہ ان کا مقصد ہے، ان کا مشن ہے، ان کا دین ہے، جو دین وہ لائے اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم اور دیگر صحابہ نے اگر یہ اجلاس کیا اور بیٹھ کر بات کی اس پر، یہ عین حکمت ہے، عین بصیرت ہے، اس کی ضرورت تھی، اس لیے کہ جب ہر طرف سے فتنے اٹھ رہے تھے، بلکہ مدینۃ المنورہ کے اندر سے یہاں تک یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، جب یہ آپ نے آیت کی تلاوت کی تھی، یہ بھی ایک اس کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مدینۃ المنورہ میں جو منافق تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی اب تو رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، اب تو وہ کہاں وہ رونقیں رہیں، اب وہ کہاں اسلام کا دبدبہ رہا، اب وہ کہاں مسلمان رہے، اب تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب اس طرح کی باتیں بھی منافقین کر رہے تھے۔ تو اگر یہ اجلاس نہ ہوتا اور آپ علیہ السلام کے بعد فوری طور پر خلیفۃ الرسول کا تقرر نہ کیا جاتا تو آپ دیکھیے کہ کتنے اور مسائل پیدا ہوتے۔ ویسے بھی آج بھی اگر آپ دیکھیے کہ ریاست کا جب سربراہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ یہی کیا جاتا ہے کہ اس کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد فوری طور پر اس کا نائب مقرر کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے، کسی ملک کا کوئی دشمن ہے، تو وہ ان حالات میں کوئی اٹیک کر سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے، کوئی سازش پیدا کر سکتا ہے، ملک کے اندر ہی کوئی پرابلم کھڑی کر سکتا ہے۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے یا کوئی بھی ریاست کا سربراہ ہے، جیسے وہ دنیا سے رخصت ہوا اس کے بعد فوری طور پر ہی کسی نہ کسی کو مقرر کر دیا گیا نظم ریاست اور سیاست اور حکومت کو چلانے کے لیے۔ تو یہ اعتراض نا واقفیت پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی نظم سیاست چلانے کے لیے، نظم حکومت چلانے کے لیے وہ جو اجلاس تھا وہ ضروری تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے نا، 23 سالہ آپ علیہ السلام کی سٹرگل ہے، 23 سالہ مشقت اور محنت ہے، جنگی حالات ہیں، کن مشکلات سے آپ گزرے۔ تو اگر ایسے ہی حالات کو چھوڑ دیا جاتا تو پھر تو بہت مشکل ہو جاتا۔ جو چیلنجز خلافت کے بعد، خلیفہ مقرر ہونے کے بعد پیدا ہوئے، ان سے کہیں بڑھ کر چیلنجز مسلمانوں کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں۔ نظم ریاست اور نظم حکومت چلانے کے لیے وہ جو مجلس تھی وہ بہت ضروری تھی۔ سر اسی چیز کے سے منسلک ایک اور سوال ہے کہ معاذ اللہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ریاست، وہ جو خلافت کا جو منصب تھا اس کو غصب کیا تھا، حضرت علی کا حق چھینا تھا معاذ اللہ۔ تو ایک اعتراض پھر ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر یہی وہ بات سچ ہے کہ انہوں نے وہ غصب کیا تھا یا وہ عہدہ ان سے لے لیا تھا، تو پھر حضرت علی کی جب ہم لائف پوری دیکھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جو انہوں نے تعاون کیا، ان کے ساتھ زندگی گزاری، اس میں تو ہمیں اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی۔ تو سر یہ تو پھر پس منظر پورا تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی دیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اختلاف بھی کسی نے کیا تو اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ اختلاف سیاسی اختلاف ہے، اور اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے یہ چناؤ پہ جب انتخاب ہوا تو اس میں مختلف آراء لوگوں کی ہوتی ہیں، یہ تو انسانی فطرت ہے۔ یعنی ایک تو اس بات کو بنیاد بنا کر اس پر اتنا بڑا اختلاف کھڑا کرنے کی ضرورت کیا ہے، اور اسے بنیاد بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے اگر تھی یا مختلف رائے تھی اس سے، تو آپ یوں سمجھ لیجیے حزب اختلاف بھی تو ہوتا ہے نا، اور نظم سیاست میں، نظم حکومت کو چلانے میں مختلف رائے لوگ رکھتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے پہ، اس پہ مختلف روایات ہمیں ملتی ہے۔ ایک روایت ہمیں یہ بھی تو ملتی ہے کہ جیسے ہی معلوم ہوا آپ کو بتایا گیا تو آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جن کپڑوں میں تھے انہی کپڑوں میں ہی دوڑ کر آپ آئے اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔
یہ بھی تو روایت بیان ہے. تو یہ بھی تاریخ ہی کا حصہ ہیں یہ باتیں. اور پھر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی، یعنی جب تک حضرت ابوبکر صدیق زندہ رہے اور سیدنا فاروق اعظم کا دور اقتدار رہا، یہاں تک کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کا آپ ساتھ دیا آپ نے، اور آپ سب سے اچھے مشیر تھے. آپ کا تو ایک ضرب المثل ہے عرب میں کہ مشیر اگر ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو. یعنی یہ آپ کی مشاورت تھی، اور بہت سے مسائل میں خلفائے ثلاثہ وہ آپ سے رہنمائی بھی لیتے تھے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ اعتراض جو پہلے بھی آپ نے ایک سوال اٹھایا کہ یہ بیٹھ کر اپنا اجلاس کرتے رہے یا اقتدار اور خلافت کے مسئلے کو ڈسکس کرتے رہے، تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر تھا. تو وہ اچھا، ایک تو ایک دن کے اندر یا اس سے بھی کم وقت میں یہ مسئلہ حل کیا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوسری طرف مصروف تھے، یعنی مثال کے طور پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو غسل دیا، یا جو تدفین تکفین کے جو بھی معاملات تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے، حضرت عباس نے کیے. تو یہ ایک اچھی تقسیم ہے. یعنی کچھ کام کچھ صحابہ نے اپنے ذمے لے لیا، اور کچھ کام کچھ صحابہ نے اپنے ذمے لے لیا، بجائے اس کے کہ اس کو ایک اختلاف کی بنیاد بنا کر، نزاع کی بنیاد بنا کر کسی کی توہین کی جائے، کسی کی گستاخی کی جائے، یا کسی پر تہمت لگائی جائے. تو کیا یہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ کتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس پورے معاملے کو، پورے مسئلے کو حل کیا. اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں پر ہو، یہ صحابہ میں اختلاف ہوا. اب اس کو صحابہ نے ہی حل کیا اس مسئلے کو. جیسے سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ فرمایا، بعد صحابہ کہتے تھے کہ مکۃ المکرمہ لے جائیں، آپ کی وہ پیدائش کی جگہ ہے. بعد نے کہا بیت المقدس، بعد نے کہا مسجد اقصیٰ، یا ایسے مختلف مقامات. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نبی جہاں پہ فوت ہوتا ہے اسی جگہ کو اس کی قبر بنایا جاتا ہے. مسئلہ حل ہو گیا. اب ایسے بہت سے اور اختلافات بھی صحابہ میں پیدا ہوئے. اب یہ توقع رکھنا کہ جی اختلاف ہی پیدا نہ ہو تو معاملات زندگی آگے کیسے بھلا چلتے ہیں؟ اختلاف تو انسانی زندگی کا حسن ہوتا ہے. لیکن دیکھا یہ جائے، ہمیشہ ایک جملہ میں بولا کرتا ہوں کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب ایک انسان ایک سچویشن میں ڈالا گیا، ایک مسئلہ پیدا ہوا، حالات پیدا ہوئے، تو ان حالات میں اس مسئلے کو اس نے کیسے حل کیا، اس سچویشن میں رہ کر بہترین حل اس کا اس وقت کیا ہو سکتا تھا. باہر بیٹھے ہوئے لوگ تو آپ کو پتہ ہے جب دنگل ہو رہا ہوتا ہے اور دو پہلوان آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو باہر بیٹھے زیادہ لوگ تھک رہے ہوتے ہیں، زیادہ شور کر رہے ہوتے ہیں. اور یا جیسے آپ کرکٹ جب ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹس مین کو مشورے دینے والے بڑے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب انسان خود وہاں پر کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے اس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم کا ہمیں یہ عکس نظر آتا ہے کہ صحابہ نے اس موقع پر بہت ہی دانش کے ساتھ، فراست کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ ان سارے مسائل کو حل کیا. اگر انصار نے مخالفت کی، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بنو ہاشم کی طرف سے کہتے ہیں جی اختلاف ہوا، تو حزب اختلاف بھی تو ہوتی ہے. اور وہاں پر جو ایک قبائلی ماحول تھا اور قبیلوں کا ایک وہاں پر اثر رسوخ تھا، اس کے مطابق اگر کسی نے اپنے آپ کو پیش کیا یا کسی نے کسی کو پیش کیا تو وہ ایک حقیقت ہے کہ وہ سب نے اسی ہی اچھی نیت کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ اور اچھے گمان کے ساتھ اس بات کا خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی ہے 23 سال کے عرصہ میں، اور جو سٹرگل آپ نے کی ہے، اور جس طرح آپ صعوبتوں سے اور تکالیف سے گزرے ہیں، آپ کے اس مشن کو، آپ کے اس مقصد کو سنبھالا جائے، اس کی حفاظت کی جائے اور اس کو لوگوں تک، آگے انسانیت تک پہنچایا جائے. وہ یہی ساری سٹرگل تھی، یہی اختلاف تھا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے مسائل کو حل کر کے اس کو جو ایک شکل اور ایک روپ دیا. اس میں آپ دیکھیے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چناؤ، آپ کا انتخاب آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ یہ بالکل درست فیصلہ تھا مسلمانوں کا، جو انہوں نے اپنے اجتماعی دانش اور اپنے اجماع کے ساتھ انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا. بہت شکریہ سر، آپ نے رہنمائی کی. ناظرین، ہم نے دیکھا کہ صحابہ کے اندر
اختلاف ہونا یا عام انسانوں کے اندر اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، یہ ایک حسن ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس اختلاف کو حل کس طریقے سے کیا جائے، اور صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی جو تربیت تھی اس کے مطابق پیدا ہونے والے اختلافات کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ حل کیا، ان کے حل نکالے۔ تو جتنے بھی اعتراضات ان چیزوں کے اوپر بنتے ہیں وہ یا تو ناسمجھی کی بنیاد کے اوپر ہیں یا کم علمی کی بنیاد کے اوپر ہیں۔ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک فکری نشست کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔